بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 62 اور 63 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 2، نیکی کا بیج بوو۔ نیکی کا بیج بوو، کسان کو دیکھو کس محنت سے بیج بوتا ہے۔ کسان کو دیکھو کس محنت سے بیج بوتا ہے۔ اول تو کھیت میں پانی دیتا ہے۔ اول تو کھیت میں پانی دیتا ہے۔ جب زمین میں کسی قدر نمی آ جاتی ہے، جب زمین میں کسی قدر نمی آ جاتی ہے تو ہل چلا کر کھیت کی مٹی کو ہموار کھیت کی مٹی کو ہموار اور نرم کرتا ہے، کیونکہ سخت زمین میں بیج اگ ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ آہستگی اور ہوشیاری کے ساتھ بیج کو زمین میں بکھیر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اسی طاق میں لگی رہتی ہیں۔ کہ وہ دانے ڈالے اور یہ چن چن کر کھائیں۔ اگرچہ چڑیاں کھیت میں دانے چگ کر بیج کا نقصان بھی کرتی ہیں، مگر فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، کیونکہ وہ گبریلوں اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہیں جو وہاں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مارے نہ جائیں تو کھیت کو بہت ہی نقصان پہنچائیں۔ کسان بیج بکھیر کر اسے مٹی میں دبا دیتا ہے اور پھر بھاری بیلن پھیر کر زمین کو ہموار کر دیتا ہے۔ کسان کو تو جو کچھ کرنا تھا اس میں سے بہت کچھ کر چکا۔ اب فصل کی تیاری کے لیے اسے آئندہ ہلکی بارش یا مناسب وقت پر پانی ملنے اور دھوپ کی کچھ گرمی پہنچنے کا انتظار ہے۔ اب فصل کی تیاری کے لیے اسے آئندہ ہلکی بارش یا مناسب وقت پر پانی ملنے اور دھوپ کی کچھ گرمی پہنچنے کا انتظار ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے
تو بیج اس کا بویا ہوا ہوتا ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو بیج اس کا بویا ہوا ہوتا ہے۔ کھیت کاٹ کر ویسا ہی پھل وہ اپنے گھر لاتا ہے۔ کھیت کاٹ کر ویسا ہی پھل وہ اپنے گھر لاتا ہے۔ کسان کی طرح تم بھی ہر روز اپنے قول و فعل کا بیج بوتے رہو۔ کسان کی طرح تم بھی ہر روز اپنے قول و فعل کا بیج بوتے رہو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اچھا پھل پاؤ۔ اچھا پھل پاؤ اور دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو تو نیکی کا بیج بوو۔ برائی کا بیج بونے سے پرہیز کرو، کیونکہ جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کلام اللہ میں ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ جس نے نیک کام کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جس نے برائی کی اس کا عذاب اسی پر۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ نیکی کا بیج بو۔ کسان کو دیکھو کس محنت سے بیج بوتا ہے۔ اول تو کھیت میں پانی دیتا ہے۔ جب زمین میں کسی قدر نمی آ جاتی ہے تو ہل چلا کر کھیت کی مٹی کو ہموار اور نرم کرتا ہے، کیونکہ سخت زمین میں بیج اگ ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ آہستگی اور ہوشیاری کے ساتھ بیج کو زمین میں بکھیر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اسی طاق میں لگی رہتی ہیں کہ وہ دانے ڈالے اور یہ چن چن کر کھائیں۔ اگرچہ چڑیاں کھیت میں دانے چگ کر بیج کا نقصان بھی کرتی ہیں، مگر فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، کیونکہ وہ گبریلوں اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہیں جو وہاں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مارے نہ جائیں تو کھیت کو بہت ہی نقصان پہنچائیں۔ کسان بیج بکھیر کر اسے مٹی میں دبا دیتا ہے اور پھر بھاری بیلن پھیر کر زمین کو ہموار کر دیتا ہے۔ کسان کو تو جو کچھ کرنا تھا اس میں سے بہت کچھ کر چکا۔ اب فصل کی تیاری کے لیے اسے آئندہ ہلکی بارش یا مناسب وقت پر پانی ملنے اور دھوپ کی کچھ گرمی پہنچنے کا انتظار ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو بیج اس کا بویا ہوا ہوتا ہے۔ کھیت کاٹ کر ویسا ہی پھل وہ اپنے گھر لاتا ہے۔ کسان کی طرح تم بھی ہر روز اپنے قول و فعل کا بیج بوتے رہو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اچھا پھل پاؤ اور دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو تو نیکی کا بیج بوؤ، برائی کا بیج بونے سے پرہیز کرو، کیونکہ جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کلام اللہ میں ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ جس نے نیک کام کیا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جس نے برائی کی اس کا عذاب اسی پر۔